علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 13 جنوری بروز جمعرات 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے ہجرت مصطفیٰ کی چند جھلکیاں، اور اس کی یہ تیسری اور آخری قسط ہے۔ ہم 22 جھلکیاں پیچھے بیان کر چکے ہیں، اور 23ویں سماعت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ہر تدبیر کو خاک میں ملا دیا، سفلا نیچے کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ تعالیٰ کا بول بالا رہا۔ اب بول بالا تو حضور کا رہا ہے، پر اللہ کہتا ہے نبی کی جیت میری جیت ہے، حضور کی فتح میری فتح ہے، میرے نبی کی غلامی میری غلامی ہے، میرے نبی کی اطاعت میری اطاعت ہے، میرے نبی کا دیدار میرا دیدار ہے، میرے نبی کی رضا میری رضا ہے، میرے نبی کی نافرمانی میری نافرمانی ہے، میرے نبی کا غضب میری غضب ہے، میرے نبی کی رحمت میری رحمت ہے، اور میرے نبی کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ اس لیے فرمایا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، یہ جو صدیق کی شان کا پرچم بلند ہوا ہے، جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا پرچم بلند ہوا ہے، یہ اللہ کا دین بلند ہوا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ ہے ہی غالب اور حکمت والا۔ ہجرت مصطفیٰ کی یہ آپ سمجھیے کہ 23ویں جھلک تھی۔ اب سنیے 24ویں جھلک، اور بڑے غور سے۔ غار ثور ہجرت پر توجہ ہے سب کی انشاءاللہ، بڑا مزہ آئے گا آپ کو جملے کا۔ ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا خرچ ہوا ہے وہ سارا ذات صدیق اکبر نے کیا ہے رضی اللہ تعالی۔ اونٹنیاں آئی ہیں تو قیمت طے تو ہوئی، مگر لی نہیں، ابھی تک لی نہیں، وہ بھی سیدنا صدیق اکبر کی۔ اور جو 3 دن اور 3 راتیں غار ثور میں گزاری ہیں، اس میں کیا ہوا ہے توجہ کیجئے۔ سیدنا عبداللہ بن ابی بکر پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر کے بیٹے ہیں، لخت جگر ہیں، یہ رات کو آتے تھے اور ساری مدینہ کی خبریں حضور کی بارگاہ میں پیش کر جاتے تھے۔ یہ بھی بیٹا صدیق اکبر کا۔ اچھا جی، دوسرا آپ کے غلام ہیں عامر بن فہیرہ پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کے غلام۔ یہ بکریاں چراتے چراتے وہاں لے جاتے تھے اور سرکار کی بارگاہ میں دودھ کا ہدیہ پیش کرتے تھے۔ تو جو کھانا تھا وہ بھی صدیق اکبر کے گھر کا، اور جو دودھ ہے وہ بھی صدیق اکبر کے گھر کا۔ اور مزے کی بات ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو غلام تھا نا، عبداللہ بن اریقت رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں اونٹلیاں لے کر غار ثور پر پہنچ گئے۔ اب سنیے 25ویں جھلک۔ صبح منہ اندھیرے یہ قافلہ روانہ ہوا اور ایسے راستے پر چلا جو معروف نہیں تھا۔ پر آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 24ویں جھلک یاد رہے آپ کو، نکلنے لگے نا غار سے، تو سراقہ بن مالک آ گیا اپنے گھوڑے پر سوار، کیونکہ ادھر پیچھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو محمد کی خبر دے گا پکڑائے گا، پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اور 100 اونٹ سمجھ لو کہ آج کل دی پراڈو ہے، TZ پراڈو دے برابر سمجھو۔ 100 اونٹ انعام ملے گا۔ تو سراقہ بن مالک نے تیر تلوار پکڑے، بڑی تیاری سے وہ گھوڑے پر آیا، اور مزے کی بات ہے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ یہ حضور نکل رہے ہیں اور یہ ابو بکر صدیق غار سے نکل رہے ہیں۔ قریب آیا کہ میں پکڑوں، تو جیسے ہی حضور کے تھوڑا سا قریب ہوا، اس کا گھوڑا زمین میں خود بخود دھس گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ زمین کون سی تھی؟ پہاڑ کی چوٹی،
جی ہاں، بولو پہاڑ کی چوٹی بھائی، ہمارے والی زمین نہیں جتھے ماشاءاللہ تتلے والی دے روڈ تے بارش ہو جائے تو پورے 3 مہینے پانی جانا. جی ہاں، گڈیاں ماشاءاللہ گیٹ تک اندر اتر جاندیاں نے. اے نہیں بھائی، وہ پہاڑ کی چوٹی، اور یہاں گھٹنوں تک گھوڑا دھنس گیا، اور اس کو بھی پتا چل گیا کہ یہاں تو گھوڑا دھنس سکتا ہی نہیں. یہ حضور کی گستاخی کا نتیجہ ہے کہ میں جو گندا ارادہ لے کے آیا ہوں نا اس کی نقد سزا ہے. تو اس کو پتہ چل گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، مجھے آپ کی عظمت کا پتہ چل گیا ہے. یہ ہے وَكَلِمَتُ هِيَ اللَّهِ، تو کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، یوں اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو بلند فرمایا. اچھا جب وہ نکل گیا پھر اس نے ارادہ کیا، کیونکہ 100 اونٹ بھی بندے نو چین لین دیں دے، یہ لالچ بھی تو بڑی کتی شے ہے نا جی، وڈیاں نو کمینہ بنا چھڑ دی ہے. اس نے پھر ارادہ کیا، گھوڑا پھر نیچے، پھر کہنے لگیا جی معاف کر دیو، کر دیا. جیسے سرکار نے معاف کیا گھوڑا نکل آیا. یہی ہے سبق کہ جس پہ مصطفیٰ راضی ہوں گے خدا معاف فرماتا چلا جائے گا. ابھی اس نے کلمہ پڑھا، وہ پھر آگے لالچ، اس نے کہا یار 100 اونٹ کوئی روز لگ دینے، پھر آگے بڑھا، گھوڑا پھر نیچے. تو کہنے لگا یا رسول اللہ بس اللہ کی قسم اب آخری بار معاف کر دے، اب دوبارہ کبھی نہیں کروں گا. اور پھر محبوب کا جگرا بھی تو دیکھے نا، آپ نے پھر معاف فرما دیا، گھوڑا خود بخود نکل آیا. تو نیچے اتر کے کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھا کر اس کو معاف بھی کر دیا، اور ساتھ ایک بات اس نے کہا، آپ نے فرمایا اے سراقہ ان قریب سنیے، کیف بک اذا لبست سواری کسرا، اے سراقہ اس وقت تیری شان کا عالم کیا ہوگا جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. ہائے ہائے، کہو نا سبحان اللہ. او بھائی انہوں نے 100 اونٹ رہ گئے سی تے انہوں کچھ دینا بھی ایسی کہ نہیں، تے سرکار دے در تو ایمان بھی مل گیا اور مال بھی مل گیا، کہ آپ نے بشارت عطا فرمائی کہ ایک وقت آئے گا، اس وقت تیری شان دا کی عالم ہوئے گا کہ جدو تینوں کسرا دے کنگن پہنائے جان گے. او حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں جب ایران فتح ہوا اور کسرا کا سارا مال غنیمت لایا گیا، تو اس وقت آپ نے وہ سونے کے کنگن مال غنیمت میں آئے، تو سیدنا فاروق اعظم پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی وہ کہاں ہے سراقہ بن مالک، بلایا جائے. بلایا گیا تو آپ نے فرمایا سراقہ ایسا کر کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا. انہوں نے ہاتھ آگے بڑھائے تو ہمارے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سیدنا فاروق اعظم علیہ السلام نے ان کو ہاتھوں میں کنگن پہنائے. تو سراقہ بن مالک خوشی سے رو رہے تھے. حضرت عمر نے فرمایا اے سراقہ آج تو رونے کا وقت نہیں ہے، تو بڑی خوشی کا وقت ہے. کہا میں رو رہا ہوں اس خوشی سے کہ جو میرے محبوب نے فرمایا وہ ہو کے رہا. کاش آج سرکار بھی ہوتے تو میرے ہاتھوں میں کنگن دیکھ کر کتنے خوش ہوتے. اور حضرت سراقہ بن مالک نے وہ کنگن اتار کر پھر واپس مال غنیمت میں اللہ کی راہ میں تحفتاً ہدیۃً عطا فرما دی ہے. یہ کتنی ہو گئی بھائی چل کے؟ 25 ہو گئی، گنتی ٹھیک ہے نا؟ اب 26ویں سنیں. پھر جب حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے اور سیدنا صدیق اکبر نکلے، اونٹنی پر کیسے بیٹھے؟ آگے حضرت حضور ہیں اور پیچھے حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اونٹنیاں 2 تھی، بولی کتنی؟ 2. مگر حضور ابو بکر صدیق پھر بھی سرکار کے پیچھے بیٹھے ہیں، کیونکہ قرب کی برکتیں اور رحمتیں سمیٹنا چاہ رہے ہیں. لو جی یہ پیچھے بیٹھے اور چل پڑے. اب تو وہ خبر پھیل چکی تھی، ہر کوئی کوشش میں تھا کہ انعام مجھے مل جائے، انعام مجھے مل جائے. تو کچھ لوگ آ گئے ڈھونڈتے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو تو پہچان لیا کیونکہ وہ تاجر تھے.
وہ کیا تھے؟ تاجر. اور حضرت ابو بکر بھی بہت بڑے تاجر تھے. انہوں نے پوچھا من ھذا، یہ جو آپ کے آگے بیٹھے ہیں یہ کون ہے؟ بولو یہ کون ہے؟ ہوئے ہوئے ہوئے. اب یہاں اگر سیدنا صدیق اکبر جھوٹ بولے تو پھر صدیق رازدار نہ رہا. بولو پھر صدیق یار غار نہ رہا. اور اگر سچ بول دے کہ یہ محمد الرسول اللہ ہے تو پھر جان کا خطرہ ہے. بولو پھر یار غار نہ رہا. اور اگر جھوٹ بولے تو رازدار نہ رہا. اور سیدھا صاف سچ بولے تو یار غار نہ رہا. میں پھر کہتا ہوں اگر سیدھا صاف سچ بولے تو جان کو خطرہ، جھوٹ بولے تو صدیق کے ایمان کو خطرہ. مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ جواب دیا کہ رازدار بھی رہا، یار غار بھی رہا، با ایمان بھی رہا اور سلامت بھی جان بھی رہا. ایمان بھی بچ گیا، جان بھی بچ گئی اور سب کچھ محفوظ رہا. اس کو کہتے ہیں توریہ. لفظ بولو، تولیہ نہیں، توریہ را کے ساتھ. کیا لفظ ہے؟ یہ مولویوں کو بھی صحیح بولنا نہیں آتا پر آپ بولے پتہ تو چلے نا کسی مولوی کو ادھر سن کے آئے ہو. توریہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جھوٹ بھی نہیں بولنا. بولو جھوٹ بھی نہیں بولنا اور سچ بھی نہیں بولنا. ظاہر کہ اگلا پورا سمجھ جائے. ایسا سچ نہیں بولنا پر جھوٹ بھی نہیں بولنا. کوئی ایسی بات کر دو کہ تم بھی سچے رہو اور اگلے کو پوری بات بھی سمجھ نہ آئے. اگلے کو پوری بات بھی سمجھنا ہے. مجھے میرے ایک دوست نے فون کیا، میرے محبوب نے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کھانے والے. انہوں نے کہا کس سے؟ میں نے کہا کسی سے ملاقات ہے. کس سے؟ میں نے کہا دوست سے. آگے میں نام بتانا چاہتا ہی نہیں تھا تو میں نے بتایا بھی. اگر بتا دیتا تو پھر تو پورا سچ تھا. اور جو میں نے نہیں بتایا نام تو جھوٹ تو نہیں بولا مگر وہ سچ بھی نہیں. اس کو کہتے ہیں توریہ. اب یہ اس کی مثال ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ من ھذا کون ہے تو نام نہیں لیا. پتہ کیا بتایا؟ ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ وہ ہستی ہے جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں. بولو جو مجھے انہوں نے مدینے والا راستہ سمجھا. اور ابو بکر کی نیت یہ تھی کہ دنیا کا بھی دکھاتے ہیں آخرت کا بھی دکھاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ توریہ مولویوں نو زیادہ ہوتا ہے تو انو تھوڑا ہوتا ہے. اگلا یہی سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولا مگر وہ جھوٹ ہے ہوتا. اب سنیے جھلک نمبر 27 اور یہ بڑی کمال کی ہے. کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے جب مدینہ میں داخل ہوئے اور عجیب بات ہے کہ عین دوپہر کے وقت راستہ خالی تھا اور چٹانیں لمبی لمبی نظر آ رہی تھی اور سایہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے. تو ایک حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ آرام فرما لیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں. اتنے میں ایک چرواہا نظر آیا جو اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تو کس کا چرواہا ہے؟ اس نے ایک شخص کا نام لیا. میں نے پھر اس سے پوچھا کہ کیا بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا ہے. میں نے کہا کچھ نکال کر دے سکتے ہو؟ یعنی تمہیں یوں دودھ کر نکال کر مالک سے دینے کی اجازت ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے میرے کہنے پر ایک بکری کی ٹانگیں باندھی اور تھنوں سے غبار یعنی مٹی صاف کی اور دودھ نکالنا شروع کر دیا. میرے پاس ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ایک چرمی لوٹا تھا جو میں حضور کے پینے اور وضو کے لیے رکھا ہوا تھا. اس میں نے دودھ لیا، حضور پاک کے پاس آیا. آپ آرام فرما رہے تھے اس لیے میں نے بیدار نہیں کیا. اور اس دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے ذرا سا اس میں پانی ڈالا جس سے اس سے نیچے والا حصہ ٹھنڈا ہو گیا. پھر کپڑے سے چھان کر میں نے حضور کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے دودھ تناول فرما کر خوش ہو کر مسکرا کر مجھے دیکھتے رہے. کہیے سبحان اللہ. آہا. یہ جی 27 ہو گئی. اب جھلک نمبر 28 وہ توجہ سے سنیے گا ذرا.
آگے چلتے چلتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر علیہ السلام ایک خیمے کے پاس گزرے. یہ خیمہ حضرت ام معبد کا تھا. پڑھو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھنے والی تھی یہ, اور بڑی مہمان نواز خاتون تھی. حضور نے پناہ مانگی, اس نے خیمے میں جگہ دے دی, ابو بکر بھی ساتھ. آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ کچھ کھانے کے لیے ہے. بولو کچھ کھانے کے لیے. پتہ چلا کہ مہمان کھانے کا سوال کر سکتا ہے. وہ سمجھ رہے ہو اندھ نے بڑی بستی ہے جی ساڈے تے گھر آ کے اس روٹی منگ لئی, اور کی نیلا تھوتھا منگدا, انہوں جو بھوک لگی ہے تو کی منگے, روٹی منگے. اور اگلے کو خوش ہونا چاہیے کہ اس نے میرے دروازے پر آ کے کھانا مانگا ہے. سبحان اللہ. ام معبد بڑی پریشان ہوئی, کہنے لگی اے بابرکت مہمانوں, میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے. میرے گھر میں ایک بیمار سی لاگر بکری کھڑی تھی, کمزور ماڑی. حضور آئے ہی پھر ماڑیاں نو تکڑا کرنا آستے نے نا. فرمایا یہ بکری, وہ کہنے لگی اے بابرکت مہمانوں, یہ بکری ہی تو نہ چل سکتی ہے نہ کھا پی سکتی ہے, بیمار ہے, اب بس مرنے والی ہے, اور میرا خاوند اس کو چرانے لے ہی نہیں گیا, جا ہی نہیں سکتی, اس کے پلے کوئی شے ہے. فرمایا لے آؤ اس کو. حضرت ابو بکر صدیق لے آئے. آپ نے فرمایا برتن لاؤ. اس کے گھر میں جو سب سے بڑا برتن تھا, میں کہنا انہاں دے مجھے دا تھلے دودھ نہیں ہوندا, گاواں تھلے نہیں ہوندا جی, اونٹنی تھلے نہیں ہوندا. آپ نے وہ, اب دیکھیں جیسے ہی سرکار کے دستے مبارک لگے ہیں, ایک تو بکری خود بخود تندرست ہو گئی, ساری توانائی اس میں آ گئی, اور دوسرا اس کے تھن جو تھے دودھ تھے لبالب بھر گئے. آپ نے وہ سارا دودھ نکالتے جا رہے ہیں, نکالتے جا رہے ہیں, نکالتے جا رہے ہیں, نکالتے جا رہے ہیں. پتہ چلا نا حضور دین واسطے نہیں آئے, اب لین واسطے نہیں آئے, دین واسطے آئے نے. بھابی اتنے آ کے او نبی بکریاں کو ام معبد کو روٹی منگ رہے آئے, دودھ جو رہے آئے. میں کہ اگلی گل بھی ویکھ لے, نہیں تو تیری ہے کھوتے والی رہ جانی ہے, اور اگلی گل تینوں سمجھ ہے کی پہ اگے ویکھ نا, پوری گل ویکھ. سارا برتن بھر دیا. فرمایا ابو بکر پی. ابو بکر نے 3 بار پیا, حضور نے بھی پیا, دودھ ذرا بھی کم نہیں ہوا. اور وہ دے کے سرکار چل دیے. ابو معبد آیا, ام معبد کا خامد, اس نے دیکھا کہ ماشاءاللہ میرا خیمہ نور علی نور ہو گیا ہے, خوشبوئیں آ رہی ہیں, اور بکری کو دیکھا تندرست اور تھن پھر بھرے ہوئے ہیں. اس نے کہا کوئی آیا تھا؟ تو ام معبد نے جو نقشہ کھینچا نا, اس کا ٹائم نہیں ہے, ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. اس نے حضور کا پورا حسن و جمال اپنے خامد کے سامنے بیان کر دیا. پھر یہ دونوں میاں بیوی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. بکری کی عمر 6-7 سال ہوتی ہے, پر یہ بکری سرکار کی پوری حیات طیبہ میں زندہ رہی. پھر حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت آئی, تب بھی زندہ رہی. حضرت عمر کی پوری خلافت تک یہ زندہ رہی ہے, اور میں نے کیلکولیٹ کیا تقریباً 18-19 سال بنتے ہیں. کتنے جی؟ اور اس 18-19 سال میں دنیا دودھ نکال کر لیتی رہی ہے, پر جب مڑ کے دیکھا تو تھن بھرے کے بھرے ہی رہے ہیں. یہ کتنی جھلکیں ہو گئی بھائی. اب سنیے 28 جھلک نمبر 28. وہ کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی لخت جگر سیدہ اسماء بنت صدیق فرماتی ہیں کہ کوئی خبر نہیں تھی حضور گئے کدھر سے. غار ثور تک کا تو ہمیں بولو پتا تھا, پر غار ثور سے نکل کر کدھر گئے ہمیں پتا. تو کہتی ہے میں بیٹھی ہوئی تھی, ہاتف غیبی سے آواز آئی, ہائے ہائے ہائے, جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ, اللہ تعالی ان دونوں یاروں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. رفیقین حلا خیمتی ام معبدی, جو ام معبد کے خیمے میں اترے. ہما نزلا بالبر وارتحلا به, اور پھر خیر کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے. وافلح من امسا رفیق محمدی, اور جو محمد کا ساتھی ابو بکر بنا وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے, اگلے جہان میں بھی کامیاب ہے. تو اسماء فرماتی ہے مجھے پتہ چل گیا کہ حضور مدینہ کی طرف چلے گئے ہیں, تشریف لے گئے ہیں.
کتنی ہو گئی جی؟ اب سنیے جھلک نمبر 29. کچھ اور بھی لوگ تھے جو انعام کی لالچ میں لگے ہوئے تھے. لالچ بڑی بری بلا ہے، پھر رہے تھے. تو جب نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ حضرت ابوبکر صدیق علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایک اور آدمی آیا، اس کا نام ہے بریدہ اسلمی. کیا نام ہے جی؟ یہ اپنی قوم کا سردار تھا. جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچا نا تو بدل گیا، اندر سے بدل گیا. من انتا، آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا انا برائدہ، میں برائدہ ہوں. آپ نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ بردا امرنا و اسلحہ. اب برائدہ کا معنی ٹھنڈک والا. حضور نے فرمایا بھائی ساڈا کام سیدھا بھی ہو گیا ہے تو ٹھنڈا بھی ہو گیا ہے. یہ اس کی تعریف فرمائی اور فعال لی. تو نیک فعال لینا اچھی بات ہے، بولو نیک فعال لینا اچھی بات ہے. پھر آپ نے پوچھا تم کس قبیلے سے ہو؟ کہنے لگا من اسلم، قبیلہ اسلم سے ہوں. آپ نے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلمنا، بھائی ہم سلامت ہو گئے. بولو ہم کیا ہو گئے؟ سلامت مل گئی. پھر آپ نے پوچھا کہ قبیلہ اسلم کی کس شاخ سے ہو؟ کہنے لگا من بنی سہم، بنی سہم سے ہوں. اور سہم کا معنی حصہ. سہم کا کیا معنی ہے؟ فرمایا خرج سہم کا، تمہارا حصہ نکل آیا، اب تمہیں یہ جہان بھی ملے گا، اگلا جہان بھی ملے گا. تو اس وقت اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا انا محمد بن عبد اللہ و رسول اللہ، میں محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں. تو برائدہ نے کہا یا رسول اللہ، پھر فوراً مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان فرما دیجئے. کتنی ہو گئی؟ 29. اب سنیے 30. اور وہ بڑی کمال کی ہے. سارے یہودیوں کو پتا تھا کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں. سارے عیسائیوں کو پتا تھا کیونکہ تورات میں بھی یہی تھا اور بولو انجیل میں بھی. اب مدینہ والے آ گئے اور انہوں نے مقام حرہ مدینے سے باہر آ کر پورے جلوس کی صورت میں میرے نبی کریم کا استقبال کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگے یا بنی قیلۃ ھذا جدکم، اے قبیلہ قیلہ تمہارے مطلوب اور مقصود ہستی یہاں تشریف لا رہے ہیں. اب نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر انصار مدینہ جھوم اٹھے اور بے پرواہ، کوئی پرواہ کیے بغیر نعرے لگا رہے ہیں. اور بنی عمر بن عوف کی آبادی اور وادی گونج اٹھی. نعرہ کیا تھا؟ اللہ اکبر جا رسول اللہ، اللہ اکبر جا رسول اللہ. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ اکبر آمد مصطفیٰ. نہیں بولے ہو نا؟ آمد مصطفیٰ. پورا زور لاؤ، کوئی ادھی آواز ساڑی بھی انصار تک پہنچ جائے. آمد مصطفیٰ. اس کا خدا کی قسم یہی معنی بنتا ہے اللہ اکبر کبیرہ. اور جو ان کی بچیاں تھیں انہوں نے دف بجائی. بولو جی انہوں نے کیا کی؟ دف بجائی. اب یہ 29 بیان ہوا ہے، 30. اب 31 سن لو جی. ان بچیوں کے اشعار کیا تھے؟ طلع البدر علینا، کہو سبحان اللہ، من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اور اس کا ترجمہ حفیظ جلندری مرحوم نے کیا ہے. جالندری صاحب فرماتے ہیں زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں، دلوں میں مادہ للہ دائن کی دعائیں تھیں. کہیں معصوم ننلی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب
اشارے کر کے گاتی تھی، نبوت کی سواری جس طرف سے ہو کے جاتی تھی، درود و نعمت کے نغمات کی آواز آتی تھی۔ تو یہ حضور کی آمد جو ہے نا جی، سفر شروع ہوا 27 صفر کو۔ کب شروع ہوا؟ سفر المظفر کو۔ اور جب حضور مدینہ پہنچے تو 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ کہو نا سبحان اللہ۔ تو یہ 30 ہو گئے اور 31 ہو گئے۔ چلے جی 32واں نقطہ اس میں بڑا عجیب ہے کہ اس ہجرت کے معاملے میں سیدنا صدیق اکبر پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کے ساتھ، اب توجہ سے آخری نقطہ ہے پر ہے بڑا کمال کا، مدینہ میں داخل ہوئے، میری طرف دیکھو یار، مدینہ میں داخل ہوئے تو مدینہ والوں کو ایک وقت پڑ گیا، اتنا حضور کا رنگ صدیق اکبر پر، ہائے ہائے یار بدل، سبحان اللہ، ایسا رنگ، ایسی محبت، ایسی چاہت، ایسی اثر کہ پتہ نہ چلے کہ مصطفیٰ کون ہے، ابو بکر صدیق کون ہے۔ ہائے 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 ہائے، کون ہے؟ سبحان اللہ۔ پتہ چل ہی نہیں رہا کہ ابو بکر کون ہے، اب مصطفیٰ کون ہے۔ چنانچہ لوگ پہلے حضرت ابو بکر سے سلام لیتے ہیں کہ شاید یہی مصطفیٰ ہے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ کا رنگ چڑھا ابو بکر پہ، حضور کا رنگ چڑھا ابو بکر پہ۔ باقی رنگ بدلتے ہیں، ذائقے بدلتے ہیں، خوشبوئیں بدلتی ہیں، مصطفیٰ کا نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ خوشبو بدلے، نہ چاہت بدلے، نہ ادائیں بدلی۔ جو ادا مصطفیٰ کی وہ صدیق کی، ایمان، تقوی اور لباس، شکل و صورت، ماہیت ایسی تھی کہ لوگوں کو مشکل ہو گئی کہ ابو بکر کون ہے، مصطفیٰ کون ہے۔ انہوں نے پہلے ابو بکر سے سلام لینا شروع کر دیا کہ شاید یہ ہیں۔ تو سنیے، حضرت ابو بکر کو پتہ چل گیا کہ ان کو پہچان نہیں ہو رہی کہ مصطفیٰ کون ہے۔ انہوں نے پھر اپنی چادر اتاری اور میرے مصطفیٰ کے اوپر ابو بکر نے چادر سے سایہ کر دیا۔ اچھی کون ہے؟ سبحان اللہ۔ نبی دی چادر سایہ علی تھے، نبی دی چادر سایہ سیدہ فاطمہ تھے، نبی پاک دی چادر سایہ حسن و حسین تھے۔ اس چادر دی عظمت رو سلام پر ابو بکر دی چادر اور سایہ ذات مصطفیٰ تھے۔ جڑا نبی دی چادر دا سایہ بے مثال لازوال ہے، جڑا صدیق اکبر دی چادر دا سایہ ہے وہ بھی بے مثال تے لازوال ہے۔ اور سنی انہوں کہندے نے جڑا اس سایہ نو بھی منے اس سایہ نو بھی منے، جویں نبی دی چادر پاک ہے ایویں صدیق دی چادر بھی پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر و دعوانا الحمدللہ۔